اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيده بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 موضوع ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر کے بارے میں کہ یہ جنگ کیسی لڑی گئی اور اس جنگ میں دونوں گروہ مسلمان اور کافر ان کی کیا حالت تھی، ان کا جذبہ کیسا تھا اور یہ جنگ پھر کس نے جیتا۔ فرماتے ہیں قد کان لکم آیۃ، تمہارے لیے نہیں ہمارے لیے، جو بھی اس کو سننے والا ہے تمہارے لیے یقیناً آیت ہے، نشانی ہے۔ فی فئتین، یہ دو جو گروہ ہیں حزب اللہ اور حزب الشیطان، حزب الکافرین حزب مسلمان، دو گروہ جنہوں نے مقابلہ کیا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے، ان کے ٹکراؤ میں، اس جنگ میں اور اس میں مسلمانوں کی جیت میں، خداوند متعال کی نصرت میں نشانی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے۔ نشانی یعنی کہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پہلی جنگ اسلام اور کفر کے درمیان میں، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی جنگ ہے، ٹھیک ہے، بدر کے مقام پر مدینے سے گئے، وہاں پر جنگ ہوئی۔ نشانی سے مراد انہیں اللہ کی قدرت کی نشانی، اللہ کی نصرت کی نشانی، اللہ نے جو مدد کی وہاں پر، غیبی مدد کی مسلمانوں کی، اس کے باوجود کہ مسلمان اقلیت میں تھے۔ 313 ان کے سپاہی اور مقابلے میں 1000 سے زیادہ کفار کے سپاہی تھے لڑنے والے، مجاہدین 313 اور وہ تین برابر۔ وہاں پہ اسلحوں سے لیس 100 گھوڑے ان کے پاس تھے، اس زمانے کا جدید اسلحہ ان کے پاس تھا۔ لیکن آپ دیکھیں اس جنگ کا جو نتیجہ جو سامنے ہے وہ کیا ہے۔ یہ جنگ جس میں مسلمانوں کا جو گروہ ہے، دو گروہ میں، ایک مہاجرین بھی اس میں تھے اور انصار بھی اس میں سے تھے۔ مہاجرین جو رسول اللہ کے ساتھ، جس میں امیر المومنین شامل ہے، ٹھیک ہے، رسول خدا خود شامل ہے، اور باقی تمام جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، مہاجرین زیادہ تھے، 313 میں سے کم تھے، 77 مہاجرین تھے، 77، اور جو وہاں کے انصار تھے، رہائشی تھے مدینے میں، ان کی تعداد 236 تھی۔ انصار 236، 77 مہاجرین، کل 313 مسلمانوں کی فوج، اس کے مقابلے میں 1000 سے زیادہ کا لشکر۔ نتیجے میں 23 مسلمان شہید ہوئے، 23، ان میں سے 14 مہاجرین، 8 انصار، اور دشمنوں کا آپ دیکھیں 70 یہ لوگ ہلاک ہوئے، 70 کافر جو فوج کے سپاہی تھے وہ ہلاک ہوئے، 70 اسیر ہوئے۔ خداوند متعال فرما رہا ہے یہ ان بیلنس دو گروہ ہیں، ایک میں تازہ مسلمان، ٹھیک ہے، جو ٹریننگ نہیں ان کی، پہلی جنگ ہو رہی ہے اور وہ ٹرینڈ ہے،
اسلحے بھی ان کے پاس، گھوڑے بھی ان کے پاس، سواری بھی ان کے پاس، زرہ بھی ان کے پاس، تلواریں بھی بہترین ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا جنگ جیتنا، ان کے زیادہ لوگوں کا ہلاک ہونا، 70 لوگوں کا اسیر ہونا، پھر مال غنیمت کا ملنا، یہ سارا کس بات کی نشانی ہے؟ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کی نشانی، اللہ کی حمایت، اللہ کی نصرت کی نشانیوں میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے فرماتے ہیں آگے جا کر اسی آیت کے 13ویں آیت کے آخر میں ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اگر کوئی صاحبان عقل ہے تو ان کے لیے بہترین نشانی ہے اس جنگ کی جیت میں اور اللہ کی رہبری میں، رسول اللہ کی جو قیادت ہے اس میں، اور جیت میں اولو الابصار کے لیے، صاحبان بصیرت کے لیے، جو گہری نظر رکھتے ہیں ان کے لیے، جو سرسری نظر رکھتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، وہ کہیں ہار جیت تو ہوتی رہتی، کیا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ سرسری نگاہ سے جو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہار جیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے وہ جیت گئے، نہیں، یہاں پہ جو جیت ہوئی ہے وہ ان بیلنس دو گروپوں کے درمیان میں ہے، ان ٹرینڈ اور ٹرینڈ کے درمیان میں، ٹھیک ہے؟ مسلح اور جدید اسلحوں سے لیس اور سادہ اسلحہ رکھنے والے مجاہدین کے درمیان میں جنگ ہے، لیکن غیبی نصرت ہے، اللہ کی طرف سے نصرت ہے، وہ نصرت ابھی بیان ہوگا۔ فرماتے ہیں نشانی ہے دو گروہوں کی جو ٹکراؤ ہے، التقطہ، ٹکراؤ کو کہا جاتا ہے، آمنے سامنے آنا اور آمنے سامنے آ کر تلوار کھینچنا اور لگانا اور جنگ کا آغاز ہونا اور جنگ کو جاری رکھنا، اس ٹکراؤ میں نشانی ہے، یہ ٹکراؤ کا نتیجہ کیا ہے، اس میں نشانی ہے، کیسے ٹکرائے اس میں نشانی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام پرچمدار ہیں، سعد بن عبیدہ مہاجرین انصار کے، یعنی دو کمانڈر تھے، امیر المومنین مہاجرین کی طرف سے، انصار کی طرف سے، سعد بن عبادہ یا عبادہ یہ ان کی طرف سے تھے، وہ کمانڈر تھے۔ اب ظاہر ہے امیر المومنین جیسے ہے ماشاءاللہ شجاع، ان کی کمانڈنگ میں یہ جنگ الحمدللہ جیتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، مزید وضاحت، 13 نمبر آیت سورہ آل عمران، ان میں سے ایک گروہ تقاتل، جنگ لڑ رہے تھے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ دیکھیں نا آج فی سبیل اللہ جو جنگ رات سے شروع ہوئی ہے، دیکھیں نا آپ نے اسرائیل نے جو حملہ کیا، 6 سائنسدان ان کے ابھی تک شہید ہو چکے ہیں، اور بڑے 2 سردار سلامی اور باقری چیف آف آرمی اسٹاف بھی شہید، اور سپاہ پاسداران کے جو بڑے ہیں وہ بھی شہید ہوئے، اور اس کی طرف بہت سے شہداء شامل ہیں، اور یہ جنگ جاری ہے، وہی بدر کا آغاز ہے نا حق و باطل کے درمیان میں، اور یہاں پہ بھی ان بیلنس ہے، پورے دنیا ایک طرف ہے، یورپ ایک طرف ہے، امریکہ ایک طرف ہے، اسرائیل کے ساتھ ہے، اور مسلمان منافقین ایک سارے ایک طرف ہے، جس میں اردن سب سے آگے، سعودی عرب سب سے آگے، امارات سارے سب سے آگے، جو سری طور پر پنہان ہو کر منافقت کرتے ہوئے ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کا۔ لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انہی آیات کے توسل سے ہم دعا مانگیں گے خداوند متعال جس طرح بدر میں خداوند متعال نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، یہاں پہ بھی انشاءاللہ فتح نصیب فرمائے انشاءاللہ خداوند متعال۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ مسلمانوں کا گروہ، مجاہدین کا گروہ رسول اللہ کی رہبری میں، امیر المومنین کی رہبری میں، فرماتے فی سبیل اللہ لڑ رہے تھے۔ یاد رکھنا فی سبیل اللہ بہت اہم ہے، فی سبیل اللہ ہے، فی سبیل الشیطان ہے، فی سبیل المفاد ہے نا، یہ دو ہے، جہاں پہ ایک طرف بالکل مفاد نہیں، صرف اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کا نام سربلند ہو، مسلمانوں میں عزت سے زندگی گزارے، استقلال سے زندگی گزارے، مستقل ہو کے زندگی گزارے، نہ کہ مکے کی زندگی کی طرح پریشر میں تھے، روب ان کا تھا، ٹھیک ہے؟ مکے میں وہ ان کے تھے، ان کے انڈر میں سارا کچھ تھا، اسی لیے ہجرت کی کہ نہیں، استقلال ضروری ہے، مستقل ہونا ہے، کسی کے بھروسے پر نہیں، کوئی تمہارے اوپر کمانڈنگ نہ کرے، کسی کا روب تمہارے پر نہ ہو، عزت کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہجرت کی، ہجرت کے بعد پھر پہلی جنگ بدر، لہٰذا ایک گروہ فی سبیل اللہ لڑ رہے تھے، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، دوسرا گروہ کافر تھے، منکرین تھے، اللہ کے منکر تھے۔ آگے دیکھیں وہ نشانی بیان ہو رہی ہے، وہ کیا نشانی ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو کافر گروہ تھے جو 1000 سے زیادہ کی تعداد میں، یرونہم مثلہم، انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا اپنے سے ڈبل، رأی العین، اپنی آنکھوں سے، ایسا نہیں کہ خیالات میں دیکھا کہ یہ ڈبل ہے، نہیں، یا نیند سے اٹھے ہو دیکھا ہو یہ تو بہت نظر آ رہا، نہیں،
یرونہم کے بعد رأی العین دوبارہ یہ لفظ آیا، یعنی ان کی اس آنکھوں نے، یہی جو آنکھیں ہے اس نے ان کو، یعنی کافروں نے مسلمانوں کو ڈبل دیکھا، یعنی 313 تھے، کتنے دیکھے؟ 626 مثلا۔ بہت اہم ہے نا یہ تو، خداوند متعال کی رہبری ہے، رہبری میں یہ نشانی ہے اور یہ مدد ہے، یہ نصرت ہے کہ وہ مسلمانوں کو ڈبل دیکھ رہے ہیں۔ اور دیکھیں ایک اور آیت آپ دیکھیں، سورہ انفال 44 نمبر آیت میں خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ انہوں نے مسلمانوں کو کم دیکھا، یہ بھی ہے، دیکھیں آپ، اذ یریکموہم اذ التقیتم فی اعینہم قلیلا، اس زمانے کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو، جنگ بدر میں جب خدا نے ان کو دکھایا، کیا دکھایا؟ کہ تم قلیل ہو۔ کیوں دکھایا قلیل؟ تاکہ یہ آئیں میدان جنگ میں۔ خداوند متعال جنگ دیکھنا چاہ رہا ہے، جنگ میں مسلمانوں کی جیت، یعنی خداوند متعال کی پالیسی، الہی پالیسی، الہی مکر یہ کہ جنگ وقوع پذیر ہو اور جنگ میں مسلمان جیتیں اور پہلی جنگ میں یہ شکست کھا جائیں۔ اب اس کے لیے کافروں کو لانا ہے، باقاعدہ ان میں شوق پیدا کرنا ہے، ان میں ایک امید پیدا کرنی ہے، کہیں نہ یہ فرار ہو جائیں۔ امیر المومنین جیسی شخصیت ہے وہاں پہ، اس لیے فرماتے ہیں کہ اس زمانے کو یاد کرو جب اللہ نے انہیں دکھایا، اذ التقیتم، جب تم ایک دوسرے سے ٹکرائے، فی اعینکم، تمہارے آنکھوں میں ان کو قلیل دکھایا اور ان کے آنکھوں میں تمہیں قلیل دکھایا، دونوں کو کم دکھایا، یعنی وہ 313 نہیں دیکھ رہے تھے، وہ مثلا 100 دیکھ رہے تھے۔ اور روایت میں موجود ہے کہ روایت میں جب جنگ ہوئی تو سپاہیوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، ہاں بتایا یار کتنے ہیں؟ کوئی کہہ رہا 70 ہے، کوئی کہتا ہے 100 ہے، حالانکہ کتنے ہیں؟ 1000 یا اس سے زیادہ ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں 70 ہے، کیوں کہہ رہے ہیں 100 ہے؟ خدا نے ان کو دکھایا ہے تاکہ ان میں حوصلہ پیدا ہو، یہ نہ کہیں کہ ہم 313 ہیں وہ 1000 سے زیادہ، نہیں، پروردگار عالم نے ان کے آنکھوں میں وہ جلوے دکھائے کہ وہ کم ہے۔ اور ان کو کیوں دکھایا کم ہے؟ تاکہ آئیں میدان میں، تاکہ میدان میں آئیں کہ ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو حقیر ہے، یہ تو پست ہے، یہ تو مثلا 100 ہے، 150 200 ہے، یا یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ہماری ایک مار ہے ہماری، ہاں پھر آ جائیں میدان میں۔ خداوند متعال نے ان کو کھینچا جنگ میں کم دکھا کر، ٹھیک ہے، کم دکھا کر، اور مسلمانوں کو بھی کھینچا کہ یہ بھی 1000 نہیں ہے بلکہ یہ بھی کم ہے، اور جنگ شروع ہوئی۔ لیکن اس سورہ آل عمران کی 13ویں آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ کافروں کو خدا نے کیا دکھایا؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ڈبل ہیں، 313 نہیں ہے، 300 مثلا 350 ہیں یا 26 ہیں، 626 600۔ واللہ یؤیدہ بنصرہ، فرماتے ہیں یہ نصرت الہی ہے، اسی کو کہتے ہیں نصرت الہی، اللہ کی مدد۔ واللہ یؤیدہ، خداوند متعال نے تائید کی، بنصرہ، اپنے نصرت کے ذریعے سے، مدد کے ذریعے سے، من یشاء، یا خدا اس کو ایک فارمولے کے طور پر ہے، اللہ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت کے ذریعے سے جس کو چاہے، صرف جنگ بدر میں نہیں ہے بلکہ ایک فارمولہ ہے خدا کا کہ اگر مسلمان قلیل ہوں، باحوصلہ ہوں، با ایمان ہوں، اللہ پر توکل ہو، اپنی طاقت پر توکل ہو، بھروسہ ہو، اور ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہوں، فٹ ہوں، تو خداوند متعال یؤیدہ بنصرہ، خدا تائید فرماتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ آپ یہ جلوہ آپ اس جنگ میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ واللہ یؤیدہ بنصرہ من یشاء، خداوند متعال تائید فرماتا ہے، حمایت فرماتا ہے۔ خدا کی جہاں حمایت ہو وہاں پہ تو پھر جیت ہے نا۔ خدا جب حمایت فرماتا ہے تھوڑا کہتا ہے ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں، کلامی تھوڑی ہے، زبانی۔ خدا جب حمایت فرماتا ہے اسی طرح آنکھوں سے کچھ اور دکھاتا ہے، ذہنوں میں کچھ اور لے کے آتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتوں کی مدد کے ذریعے سے ہوتا ہے، جذبے کو ابھارتا ہے، امید پیدا فرماتا ہے، یہ ساری چیزیں خدا کی تائید میں شامل ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یقیناً اس میں، اس جیت میں، اس جنگ میں بصیرت رکھنے والوں کے لیے یا صاحبان عقل کے لیے کیا ہے؟ عبرت ہے، بصیرت ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا فرماتا ہے اگلی آیت میں، 14 نمبر آیت میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،
تزیین دی گئی ہے، جلوہ دیا گیا ہے، جلوہ دکھایا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ حب الشہوات، حب الشہوات مادی خواہشات، شہوات، یہ شہوت کسے کہتے ہیں؟ خواہشات کو، تمناؤں کو، دل میں جو ہے انسان تمنائیں اس کی آتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، ایجاد ہوتی ہیں، خواہشیں پیدا ہوتی ہیں۔ مادی خواہشوں کو شہوت کہا جاتا ہے۔ کھانے کی شہوت یہ بھی شہوت میں، جنسی شہوت یہ بھی شہوت میں، مال زیادہ سے زیادہ رکھنے کی شہوت یہ بھی شہوتوں میں ہے، خواہشوں میں ہے۔ فرماتے ہیں یہ خواہش یعنی حب، شہوتوں سے کی طرف لگاؤ، شہوتوں کی طرف رجحان، شہوتوں کا ہونا، اس کے پیچھے جانا، اس کو جلوہ دکھایا گیا، انسان کو زینت دی گئی ہے، خوبصورت بنایا گیا ہے۔ اب حب الشہوات کے جو پورا جو 6 یا 7 مصادیق بیان فرما رہا ہے خدا، مثلا کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی طرف انسان جاتا ہے، جذب ہوتا ہے عام طور پر، اور اس کا رجحان اس کی طرف آ جاتا ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے، خواہش اس کے بارے میں پیدا ہوتی ہے۔ اس میں سے کیا ہیں؟ عورتوں کے لیے خواہش، شادی کی خواہش، حلال خواہش، حرام خواہش، یہ سارے خواہشات ہیں نا، خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے نساء کا تذکرہ کیا کہ اپنی جنسی شہوتیں جن کی بڑھتی ہیں وہ کنٹرول کریں، لیکن یہ شہوت جنسی آیا نہیں چاہیے اس کو، انسان کو، ورنہ خدا نے کیا فرمایا؟ زینت دی گئی فرمایا، یعنی پہلا جو مصداق ہے، یعنی جس میں ایک جنسی ہے، یعنی نساء کے ساتھ خواتین کے لیے جو محبت پیدا ہوتی ہے، انسان جذب ہو جاتا ہے خواتین میں، فیمیل میں، اس کو زینت دی گئی انسانوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے بڑی اچھی چیز ہے نا، زینت دی گئی ہے، جلوہ دیا گیا ہے، اس لیے فرما رہا ہے کہ اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کی طرف رغبت کی ضرورت ہے، یہ فطرت میں شامل ہے، یہ تو جانوروں میں بھی ہے یہ نہیں ہے؟ اگر یہ نہ ہو تو آپ کی نسل کیسے بڑھے؟ یہ اگر نہ ہو تو بچے کیسے پیدا ہوں؟ یہ نہ ہو تو پھر آبادی میں اضافہ کیسے ہو؟ مومنین کی تعداد میں کیسے اضافہ ہو؟ مومنات کی تعداد میں کیسے اضافہ ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں حب الشہوات، شہوتوں یعنی ان ایسے خواہشات جو مادی ہیں ان کی طرف انسان کے محبت کو زینت دینے سے مراد ہے کہ ان کے لیے ضرورت ہے، انسان کے لیے ضروری ہے، یہ شہوت کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ نساء ہو، چاہے وہ اولاد ہو، بنین ہو، بنین میں دونوں آ جاتے ہیں، بنین سے مراد عام طور پر لڑکا لیا جاتا ہے، لڑکے لڑکی دونوں جو اولاد ہے وہ ہوں، چاہے وہ قناطیر المقنطرہ ہو یعنی ثروتوں کی کا ذخیرہ ہو، من الذہب، چاہے وہ ثروت سونا ہو، سونے کی شکل میں ہو، چاہے وہ فضہ یعنی چاندی کی شکل میں ہو، چاہے وہ خیل گھوڑے کی شکل میں اس وقت کی سواری ہے، بہترین سواری، وہ بھی مسومہ، وہ خیل جو مسومہ جن کو نشانی دی گئی، نشانی رکھی گئی کہ سب سے خوبصورت اور سب سے قیمتی جو جانور ہے خیل، گھوڑا جو ہے، اس کی طرف بھی انسان کا رجحان ہے نا۔ حب الشہوات میں صرف نساء نہیں ہے، حب الشہوات میں بنین، اولاد بھی ہے، اولاد کی طرف انسان کا جھکاؤ ہے نہیں ہے، انسان کتنا محبت کرتا ہے یہ والدین اپنی اولاد سے، بس اولاد سے محبت کرنا یہ بھی حب الشہوات میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے، خواہشوں کی طرف جھکاؤ اور محبت، یعنی کیا؟ ایک خواہش کیا ہے؟ اولاد ہے، ایک خواہش کیا؟ عورت ہے، ایک خواہش کیا ہے؟ گھوڑے، آج کل کی سواری ہیں، بہترین سواری ہیں آج کل بھی ہے، سونا چاندی یہ سارے اس کے پاس ہوں، اس کے پاس انعام یعنی کہ بھیڑ بکریاں، اس زمانے میں 3 جانور اس میں آتے ہیں، اونٹ، بھیڑ، بکری، انعام، یہ آج بھی زینت ہے گھر کے، دیہات میں آپ جائیں تو وہ نہ ہو تو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا، دودھ اس سے ہے، گوشت اس سے ہے، سب کچھ اس سے ہے، حتیٰ کہ اس کو گوبر ہی کام آتا ہے کھیتوں میں، یہ سارا ان کے لیے مفید ہے، حرث، کھیتیاں، کھیت، باغات، یہ بھی کیا ہے؟ شہوات میں سے، حب الشہوات میں سے، لہٰذا ان کو زینت کے طور پر خداوند متعال نے، زینت یعنی کہ ضروری ہے انسان کے لیے، ضروری ہے، لیکن آیا ہدف ہے یا نہیں، یہ الگ چیز ہے، یہ ضروری ہے لیکن انسان اس کو ہدف بنا لیتا ہے، ہدف بنا لے تو فساد ہے، یہ فساد، چاہے وہ عورت ہو، چاہے اولاد ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہدف بنا لیا آپ نے، اس کو اللہ کے لیے نہیں چاہتے آپ، تربیت آپ کی ایسا خواہش نہیں ہے، ٹھیک ہے، نساء صرف خواہش جنسی کے لیے، اولاد صرف یہ کہ میں فخر کروں یہ میری اولاد ہے، پڑھائی دیکھو اس کی کیا کیا ماشاءاللہ، اس کی تربیت کی تو کوئی توجہ نہیں ہے۔ اگر یہ ساری 6 یا 7 چیزیں مصادیق حب الشہوات ہیں جس کو زینت دی گئی ہے،
اگر یہ ہدف بن جائیں فساد ہے، فساد ہے یہ۔ اگر قناطیر المقنطرہ یعنی سونا چاندی کے ذخیرے، قناطیر المقنطرہ کہتے ہیں گائے کی کھال کے اندر فل سونا بھر دیا جائے، سونا اس وزن کو قناطیر کہا جاتا ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ یہ بتانا ہے کہ بہت زیادہ ثروت، سونے کا ذخیرہ، چاندی کا ذخیرہ، پیسوں کا ذخیرہ، اکاؤنٹ بھرے ہوئے۔ خوب کون نہیں چاہتا یہ ہو؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا پاس اکاؤنٹس ہی اکاؤنٹس ہوں، لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں ہوں۔ لیکن آیا ہدف ہو یا نہ ہو؟ نہیں ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حب و شہوات میں سے، چاہت ہے انسان کی فطرت میں سے۔ لیکن اگر یہ ہدف بن جائے، مقصد بن جائے، نہ کہ وسیلہ، تو فساد ہے۔ نہ بنے تو زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ پیسے ہوں تو آپ حج پہ جا سکتے، پیسے ہوں تو آپ عمرہ پہ جا سکتے، پیسے ہوں تو آپ فقیروں کی مدد کر سکتے، پیسے ہوں تو آپ مدد کر سکتے، پیسے ہوں تو آپ سفروں پہ جا سکتے، زیارتوں پہ جا سکتے، نہیں ہو تو آپ نہیں جا سکتے۔ کوئی بھی اچھی چیز ہے نا۔ اگر ایسا مال، ایسا ثروت، ایسا فضہ، چاندی اور سونے کے ذخائر آپ کے پاس ہوں، گھوڑے ہوں بہترین آپ کے پاس کھیت اور کھلیان ہوں، ایکڑوں میں زمین ہو، آپ کے پاس بھیڑ بکری اور اونٹ کا ذخیرہ موجود ہو، اور یہ آپ کے لیے وسیلہ ہو، اور آپ مومن ہو، اور آپ دین کے لیے استعمال کریں، مسلمانوں کی فائدے کے لیے استعمال کریں، ماشاءاللہ بہترین ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں زین للناس، لوگوں کے لیے زینت دی گئی ہے۔ حب الشہوات، شہوتوں کی طرف لگاؤ، حب کو، محبت کو، جس میں سے نساء ہے، جس میں سے بنین اولاد ہے، جن میں سے ذخائر ہے، کس کے؟ من الذہب، سونے کے ذخائر، والفضة، چاندی کے ذخائر، اور اسی طرح خیل، بہترین سواری، گھوڑا، یہ بھی اس میں شامل ہے، مسومتی، جو بہترین ہے اور جو نشاندار ہے اور قیمتی ہے، والانعام، اور حیوانات، والحرث، کھیتی، یہ سارا کیا ہے؟ اسی لیے فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، اے انسانوں، یہ جو گنا ہے نا چیزیں جس کی طرف تمہارا لگاؤ ہے، یہ اس پست دنیا کے وسائل ہیں، وسیلے ہیں، ان کے ذریعے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ سواری ہو کہ آپ یہاں سے جائیں دوسری جگہ پہ، فخر کے لیے تھوڑا ہے کہ مقابلہ ہو کہ دیکھو اس کے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے، اس کے پاس ایک ہے، میرے پاس دو ہے، تین ہے، اس کے گراج میں دیکھو ایک ہے، میرے 10 کھڑے ہیں۔ یہ مقصد، اسی سے پتہ چلتا ہے مقصد زندگی اس کی یہ ہے۔ ہر مہینے بدل رہا ہے وہ، ہر سال 10 جو ہے وہ بدلتا ہے اپنی گاڑیوں کو، کوٹھیوں کو بدلتے ہیں، مقصد کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے اولاد کے لیے فخر کر رہا ہے، فروشی کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے میری اولاد میں، اس کا مطلب ہے ہدف اولاد ہے، خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اپنے کھیت کھلیان کو دکھاتا ہے لوگوں کو اور صرف نمود و نمائش ہے، تو اس کا مطلب ہے مقصد ہے، وسیلہ نہیں ہے۔ خدا فرما رہا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی پس زندگی کے وسائل ہیں، یاد رکھو۔ صرف وسائل کے عنوان سے اس کو دیکھو، آپ کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں، اس عنوان سے ان کو دیکھو۔ واللہ عندہ حسن المآب، آخر فرماتے ہیں واللہ عندہ، یہ وسائل زندگی ہیں، خود دنیا کے پس زندگی کے وسائل ہیں، چیزیں ہیں، بس جتنا بھی زیادہ پھر بھی بس مادی چیزیں ہیں، دنیا جو پست ہے اس کے پست چیزیں، جو بھی آپ کہیں فنا ہونے والے۔ پستی کیسے پتہ چلے گا؟ پستی فنا ہو جاتی ہے نا، عورت ہو 10 شادیوں چلا جانا، اولاد ہو انہوں نے بھی چلے جانا، فضہ اور چاند اور سونے کے ذخائر ہوں، اکاؤنٹ میں پیسے ہوں، چلا جانا، یا خود وہ چھوڑ جائے گا، وہ خود اسے ہاتھ سے چلا جائے گا، دونوں میں سے ایک تو ہے نا، وہ خود حال ہاتھ چلا جائے گا، پڑے ہوں گے کوئی لڑیں گے باقی، یا کوئی آ کے چوری کرے گا، خرچ ہو کے وہ ختم ہو جانے ہیں۔ ختم ہونے والی چیزیں جن کے لیے ابدیت نہیں ہے، سرمدیت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ناچیز چیزیں، یاد رکھیں۔ وہ چیز بہترین ہے جس کو ہدف ہونا چاہیے، جس کے لیے ابدیت ہے، ہمیشہ وہ رہنے والی چیز ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں واللہ عندہ، یاد رکھو خدا کے نزدیک حسن المآب، بہترین جگہ، بہترین سر انجام، بہترین نتیجہ خداوند متعال کے پاس ہے، نہ کہ یہ نظر آنے والی 6-7 چیزیں
جو شہوات میں شامل ہے، جس سے تم محبت کرنے لگتے ہو اور جو تمہارے لیے ہدف بن جایا کرتی ہیں. کہتے ہیں نہیں، جو خدا کے پاس ہے نا وہ سر انجام ہے. یعنی کیا مطلب؟ انہیں کو اگر خدا کے لیے استعمال کرو گے تو کیا ہوگا؟ اسی میں ابدیت پیدا ہو جائے گی. یہی اولاد اگر خدا کے لیے ہو اور خدا کے لیے ان کی تربیت کی جائے، یہ اولاد ہمیشہ کے لیے عالم برزخ میں بھی تمہارے کام آنے والے ہیں، آخرت میں تمہارے کام آنے والے. تو اس کیا مطلب؟ عارضیت اس میں نہیں ہے، ابدیت اس میں ہے. یعنی یہ اولاد خداوند متعال کے حضور میں ہے. یہ اولاد وہاں پہ جا کے فخر کریں گے، پروردگار ہم اس اولاد سے فخر فرمائے گا. ائمہ طاہرین، امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف ان سے فخر فرمائیں گے. یہ اولاد شفاعت کے حقدار ہوں گے. بتائیں یہ بہتر ہے یا صرف یہ بہتر ہے کہ اولاد کو صرف ہدف بنا لیا جائے، اللہ سے کاٹ کر، دین سے کاٹ کر، نظریات سے کاٹتے ہوئے، یا یہ بہتر ہے کہ اس کو خدا کے راہ میں قربان کیا جائے، راہ میں دے دیا جائے، راہ میں تربیت کی جائے، اس راہ میں ان کو پرورش کی جائے اور یہ ہمیشہ کے لیے ابدیت میں چلے جائیں، ہمیشہ رہنے والے بن جائیں. کس کی خواہش نہیں ہونی چاہیے؟ اولاد والدین کی یہ خواہش ہونی چاہیے نا. ایک ٹانکا اگر اولاد کو چبھے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں چلا ہوتا ہے اولاد خراب ہو رہا ہے اور جہنم کا ایندھن بننے جا رہا ہے. اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا. وہ اب کیوں تکلیف نہیں ہوتی اس کو؟ اس کے سامنے وہ موبائل سے کھیل لیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، غلط دوستیوں میں وہ اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. بیٹی ہے تو غلط سہیلیوں میں اور آنا جانا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے، درد ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں واللہ عندہ حسن المآب، اندیت خدا میں دے دو اس کو، ان کو خدا کے سپرد کر دو، خدا کے لیے ان کی پرورش کرو. پیسے ہیں تو وہ بھی خدا کے راہ میں خرچ کرو. اگر گھوڑا ہے، سواری ہے، گاڑی ہے تو وہ بھی خدا کے راہ میں. آپ اس کو جانے کے لیے، مسجد جانے کے لیے، آپ اپنے ڈیوٹی پہ جانے کے لیے، عزاداری پہ جانے کے لیے، سفر، بہترین سفر کے لیے اس کو استعمال کرو. یہ بھی کیا ہے؟ ہمیشگی کے لیے. تو یہ ہے قرآن کی آیتیں جو ہماری ہدایت کے لیے، ہماری پرورش کے لیے. قرآن ہدایت کے لیے، صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے. تلاوت اور ہے، ہدایت اور ہے. ہدایت اگر ہے تو ہماری پرورش ہوگی، ہدایت ہے تو ہم مضبوط ہوں گے. ہدایت اگر ہماری ہو جائے تو ہم انسان بنیں گے. ہدایت اگر ہماری ہو گئی تو ہمارے اولاد کی بھی ہدایت ہوگی. ہماری اگر ہدایت ہوگی تو دنیا پرامن بن جائے گا، دنیا میں امن آئے گا. اگر انسان کی ہدایت ہو جائے تو پولیس کی ضرورت نہیں، فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف جب آپ کا ظہور ہوگا تو کیوں یہ روایتیں کہ شیر اور بکرے ایک ہی گھاٹ میں پانی پیتے ہوئے نظر آئیں گے، اتنا امنیت محسوس کریں گے. یہ ہے وہاں پہ امنیت. کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. وہ ایمان جس میں پختگی ہوگی اس معاشرے میں جو ہے امن ہے، امان ہے، وہاں پہ فساد نہیں ہے. خداوند متعال کے حضور میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بحق محمد و آل محمد پروردگارا قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگارا قرآن کو ہدایت کے طور پر لینے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن اگر ہم قرآن کے شاگرد نہیں بن سکے، پروردگار عالم ہمیں قرآن کے شاگرد قرار فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما. اس کے اجر و ثواب کو ہم ہدیہ کرتے ہیں انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء، بزخ شہداء آج کے شہداء، تمام شہداء کے لیے جنہوں نے جانیں قربان کی ہے، جو اسرائیلی اور امریکی بربریت کے نشانہ بنتے آئے ہیں اور بن رہے ہیں، ان تمام شہداء کو شامل کرتے ہوئے، اپنے اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے پروردگارا ان کے درجات کو بلند تر فرما. پروردگار ان شہداء کے ہمیں شفاعت سے بہرمند فرما.